السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کو قیامت کی ہولناکیہ بتاتی ہوں کہ قیامت سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات میں زلزلہ آ جائے گا، اور زلزلہ کے ابتدائی جھٹکوں ہی سے دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل سقط ہو جائیں گے۔ اس کی چیخ اور زلزلہ کی شدت دم بدم بڑھتی جائے گی، جس سے تمام انسان اور جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین و آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہ بچے گا۔ زمین پھٹ پڑے گی، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ اس عظیم دن کی خبر انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے ہیں، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ قرب قیامت پہنچی ہے، کیونکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد ہی قیامت آئے گی، اور قیامت نزدیک پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور یہ کہہ کر لوگوں کو چونکا دیا، یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر کب آئے گی۔ لیکن قیامت کا جو مخصوص ٹائم ہے وہ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو ان کو بھی یہی جواب ملا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا جب وہ تم پر اچانک آ پڑے گا۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ گویا اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت قیامت ہے، بس جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سربلندی کے ساتھ حق کے لیے برسر پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایسی جماعت یوم قیامت تک زندہ رہے گی، اور قیامت کے نزدیک امام مہدی تشریف لائیں گے، اور ایک فوج امام مہدی سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 لوگوں کے سب لوگ زمین میں دھنس جائیں گے۔ امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے جنگ ہوگی اور تمام عیسائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ امام مہدی ملک کا انتظام سنبھال لیں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ شام پہنچنے کے کچھ عرصے بعد ہی دجال آ جائے گا، اور پھر دجال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور وہ اس کا مقابلہ کر کے اس کو ختم کریں گے، اور اس کے بعد حضرت امام مہدی عمر 45 یا 49 برس کی ہوگی تو ان کا انتقال ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے دوسری علامت خروج دجال اور پھر اس کی موت ہے، اور قیامت کی ایک اور نشانی جوج ماجوج کا آنا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اللہ سے بد دعا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے کانوں اور گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے اور وہ بڑے بڑے پھوڑے بن جائیں گے، جس کی وجہ سے جوج ماجوج مر جائیں گے، اور وہ اتنا ان کی لاشوں کا ڈھیر لگ جائیں گے کہ زمین پر کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ کی دعا سے اللہ تعالیٰ بارش فرمائیں گے، اور آسمان سے اونٹ کی طرح کے پرندے نازل ہوں گے جو کہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور بارش سے تمام زمین جو ہے وہ صاف و شفاف ہو جائے گی، اور ان کی لاشوں کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی۔ قیامت کی علامت کبریٰ میں سے ایک بڑی علامت سورج کا مغرب سے غروب ہونا ہے، اور احادیث میں بھی اس کا ذکر پایا جاتا ہے کہ دھوئیں کے ظاہر ہونے اور زمین دھنس جانے کے واقعے کے بعد ذوالحجہ کے مہینہ میں 10ویں ذوالحج کے بعد اچانک ایک رات بہت لمبی ہو جائے گی، مسافروں کے دل گھبرا کر بے قرار ہو جائیں گے، بچے سو سو کر تنگ پڑ جائیں گے، جانور باہر کھیتوں میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے، تمام لوگ ڈر اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ جب 3 راتوں کے برابر وہ رات ہو جائے گی تو سورج ہلکی سی روشنی کے ساتھ مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے گا، اور
سورج کی ایسی حالت ہوگی جیسے اس کو گہن لگا ہوا ہے۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کسی کا ایمان یا گناہوں کی توبہ اس سے قبول نہ کی جائے گی۔ سورج آہستہ آہستہ اونچا ہوتا چلا جائے گا، جب اتنا اونچا ہو جائے گا کہ جتنا دوپہر سے کچھ پہلے ہوتا ہے تو واپس مغرب کی طرف غروب ہونا شروع ہو جائے گا اور معمول کے مطابق غروب ہو جائے گا۔ پھر حسب معمول طلوع و غروب ہوتا رہے گا۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے واقعے کے 120 سال بعد قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا۔ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی مکہ مکرمہ میں واقع پہاڑ صفا پھٹے گا اور اس سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ ساری زمین میں پھر جائے گا۔ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ ایمان والوں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ کے عصا سے ایک نورانی لکیر کھینچ دے گا جس سے ان کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور کافروں کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگا دے گا جس سے اس کا سارا چہرہ میلا ہو جائے گا۔ لوگوں کی مجمع میں ایمان والوں کو کہے گا یہ ایماندار ہیں، اور کافر کے بارے میں کہے گا یہ کافر ہے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو جائے گا۔ جانور والے واقعے کے کچھ ہی روز بعد جنوب کی طرف سے ایک ٹھنڈی اور نہایت فرد بخش ہوا چلے گی جس سے تمام مسلمانوں کی بغل میں کچھ نکل آئے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان کسی غار میں چھپا ہوا بھی ہوگا تو اس کو بھی وہیں پر موت آ جائے گی۔ اب روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا، سب کافر ہوں گے اور شرارتی لوگ رہ جائیں گے۔ جب سارے مسلمان مر جائیں گے اور روئے زمین پر صرف کافر رہ جائیں گے، اس وقت ساری دنیا میں حبشیوں کا غلبہ ہو جائے گا اور انہی کی حکومت ہوگی۔ قرآن کریم دلوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، حج بند ہو جائے گا، دلوں سے خوف خدا شرم و حیا بالکل اٹھ جائے گا، لوگ برسر عام بے حیائی کریں گے، بیت اللہ شریف کو شہید کر دیا جائے گا۔ حبشہ کا رہنے والا چھوٹی پنڈلیوں والا ایک شخص بیت اللہ شریف کو گرائے گا۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے آخری علامت آگ کا نکلنا ہے۔ قیامت کا سور پھونکے جانے سے پہلے زمین پر بت پرستی اور کفر پھیل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے شام میں جمع ہونے کے اسباب پیدا ہوں گے۔ شام میں حالات اچھے ہوں گے، لوگوں کا وہاں کا رخ کریں گے۔ پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ارض محشر یعنی شام کی طرف ہانکے گی۔ جب سب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا، لوگ مزے سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ کچھ عرصہ اسی حالت میں گزرے گا کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ ان تمام علامات کے واقع ہو جانے کے بعد عیش و آرام کا زمانہ محرم کی 10 تاریخ اور جمعہ کا دن ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ 2 آدمیوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، اس کو سمیٹ نہ سکیں گے اور نہ ہی خرید و فروخت کر سکیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر جائے گا اور اسے ابھی پی بھی نہیں پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنی پانی والی ہوز کی مرمت کر رہا ہوگا اور اس سے پانی پی نہ سکے گا کہ قیامت ہو جائے گی۔ ایک شخص نے اپنے منہ میں نوالا ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوگا اور ابھی اس نے وہ کھانا کھایا نہیں ہوگا کہ قیامت ہو جائے گی۔ قیامت حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے سے برپا ہو جائے گی جس کی آواز پہلے ہلکی اور پھر اس قدر ہیبتناک ہو جائے گی کہ اس سے سب جاندار مر جائیں گے، زمین آسمان پھٹ جائیں گے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ 40 سال بعد دوبارہ اسرافیل سور پھونکیں گے جس سے سب زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ پیارے بچوں، یہ ہیں وہ قیامت کی نشانیاں جس کے بعد قیامت کا ظہور ہو جائے گا اور دنیا ختم کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان کی حالت پر کرے اور ہمیں ایمان کی حالت میں ہی اٹھائے۔ اس سے نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میں شیطان پر بناؤں گی کہ شیطان کا اس دن کیا حال ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔